ہماری آج کی ڈسکشن ایک ایسے سٹاک کے بارے میں ہے جس میں کافی جو میرے فرینڈز ہیں، میرے دوست ہیں اور کافی میرے جو جاننے والے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ایون یہ وہ پہلا سٹاک تھا جس کے اندر میں خود ٹریپ ہوا، اور پہلی دفعہ میں نے جو لاس کا ٹیسٹ ہے وہ اس سٹاک کے اندر میں نے ٹیسٹ کیا۔ میرا نام عدنان صغیر ہے اور آپ ہمارا چینل ریڈی سیٹ انویسٹ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی ہماری ڈسکشن ایک ایسے پرٹیکولر سٹاک کے اوپر ہے جس نے کافی لوگوں کو اپنے جو سرکل ہے اس میں اپنے گھیرے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس میں کافی لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ میں آج آپ کو پرسنلی اپنی سٹوری بتا رہا ہوں کہ کیسے میں اس سٹاک میں پھنسا اور کیسے پھر میں نے اس سٹاک سے جان چھڑائی، اور اب اس کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے مستقبل میں، اور کیا چیزیں میں نے سیکھی ہیں اس ساری جرنی کے دوران۔ تو جی جناب، آج کا جو سٹاک ہے وہ بیسیکلی شیل پاکستان لمیٹڈ ہے۔ یہ ایسا سٹاک ہے جس کے اندر میں نے جب اپنا انویسٹنگ کیریئر سٹارٹ کیا تو میں نے شروع میں انویسٹمنٹ کی۔ جو سب سے میں نے پہلی غلطی اس سٹاک کو خریدتے ہوئے کی وہ یہ تھی کہ میرے پاس جو اپنا کمپلیٹ کیپٹل تھا وہ میں نے امپلائی کیا اس سٹاک کے اندر، ریگارڈلیس مجھے بالکل نہیں پتا تھا۔ میں نے ایک صبح اٹھا اور مجھے یہ نظر آیا کہ یہ سٹاک، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کہاں لیا۔ میں نے یہ سٹاک 2021 میں، آپ کے سامنے میں ایگزیکٹ ڈیٹ رکھتا ہوں، یس آلموسٹ یس، اس دن میں صبح اٹھا، میں پاکستان تھا، مجھے یاد تھا، میں اس دن صبح اٹھا تو یہ سٹاک جو تھا اس نے اپنا یہ ہائی مارا ہوا تھا 224 روپے، اور یہ یہاں سے سم تھنگ 202 203 کے اوپر میں نے اس کو خریدا۔ تو جنوری 2021 میں اس سٹاک کو میں نے بائی کیا۔ جو میرے پاس اپنا کمپلیٹ کیپٹل تھا وہ میں نے سارے کا سارا اس سٹاک کے اندر لگا دیا، بغیر کسی ٹیکنیکل کو سمجھے ہوئے، بغیر کسی فنڈامنٹل کو دیکھے ہوئے۔ بس ایک دم سے میں اٹھا اور میں نے یہ سوچا کہ یار یہ کمپنی بڑی اچھی کمپنی ہے، اور اس میں نے اپنی انویسٹمنٹ کر دی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو میں نے مسٹیک وہ یہ کی کہ اپنا کمپلیٹ کیپٹل جو ہے نا میں نے امپلائی کیا۔ تو ایز اے بگنر آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی نئے سٹاک کے اندر انٹر ہو رہے ہوں، اسپیسیفکلی پہلے 2 سے 3 سالوں میں، تو ہمیشہ اپنی کوانٹٹی چھوٹی رکھیں، کم شیئر سے سٹارٹ کریں۔ جیسے جیسے وہ شیئر اوپر جائے تب آپ اپنی کوانٹٹیز کو انکریز کریں۔ کبھی بھی ایک ہی دفعہ جو آپ کے پاس سارا کیپٹل ہے اس کو امپلائی مت کریں۔ پہلا جو پہلی میں نے لیسن اس سٹاک کے اندر جب میں پھنسا تو یہ میں نے سیکھا۔ دوسری چیز جو میں نے سیکھی، اگر آپ اس سٹاک کو ایسے ہی نیکڈ آئی سے نا ایک دیکھیں تو اس سٹاک نے اپنا جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے نا وہ سٹارٹ کیا 2017 میں، اور کنٹینیوسلی یہ پھر ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی چل رہا ہے اپ ٹو کہ اس نے ایک جو لویسٹ مارا 64 روپیز کا مئی 2023 میں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سٹاک کے اندر جب یہاں پھنسا انیسٹلی، تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ان سے میں نے صلاح لی کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس نے نا مجھے ایک بڑی اچھی بات کی، اس نے بولا عدنان آپ جو ہے نا آپ کو اپنا رسک ایپیٹائٹ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے عرصے تک یا کتنا آپ لاس برداشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم مجھے سٹاپ لاس کا نہیں پتا تھا، اس ٹائم مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یار ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک ٹریڈ غلط لے لیا تو آپ نے اس سے ایگزٹ ہو جانا ہے۔ میرے جو ٹیچر ہیں وہ یہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں، میں اپنی ویڈیوز میں کافی دفعہ دہرا چکا ہوں، جو سب سے پہلا لاس ہوتا ہے وہ جو سب سے پہلا لاس آپ بک کرتے ہیں وہ سب سے چھوٹا لاس ہوتا ہے۔ تو جسٹ امیجن میں نے یہاں لیا ہوا تھا اس جگہ 202 روپے کا، جب اس نے نیچے کی طرف آنا شروع کیا تو 195 پہ بھی مجھے نکل جانا چاہیے تھا۔ اس نے دوبارہ نیچے آیا، یہاں کنسالیڈیٹ کی، دوبارہ ایک اوپر والی موو دی 192 میں۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ جناب یہ اوپر آئے گا، کیوں یہ اوپر آئے گا؟ کیونکہ اس نے پیچھے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہوتا ہے، نیچے آتا ہے اور پھر دوبارہ ایک بڑی ریلی اس نے لی ہوتی ہے۔ تو میں یہی سوچ رہا ہوتا ہوں، اس ٹائم یہی سوچ رہا تھا کہ نہیں یہ واپس اوپر آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے انڈیکیٹر دیکھیں اس پرٹیکولر موومنٹ پہ، تو آپ انڈیکیٹر دیکھیں، انڈیکیٹر کنٹینیوسلی اس کے نا ڈائیورجنس بن رہی تھی جناب، یہاں سے یہ اوپر جا رہا تھا، اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈاؤن ٹرینڈ شو کر رہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی اس نے ایک ڈاؤن ٹرینڈ لیا اور 190 کا ڈاؤن ٹرینڈ لیا۔ تو مجھے یاد ہے میرے دوست نے مجھے بتایا یار یہ 148 پہ جا کے نا کہیں رکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پھر جب نیچے کی طرف سٹارٹ کیا سفر، تو یہاں آ کے تھوڑی سی 150 کے اوپر بریک لگائی،
کیونکہ یہاں اس کو یہ پریویس جو سپورٹ تھی وہ یہاں بن رہی تھی 137 اور 148 کے درمیان، تو یہاں کہیں سے سپورٹ لیا. پھر بھی میں نے نہیں اس کو بھیجا، میں نے کہا نہیں اب میں لانگ ٹرم انویسٹر بن کے ہوں. وہ دھکے کا لانگ ٹرم انویسٹر نہیں ہوتا جب آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں نکلنا ہے، وہ والا میں انویسٹر بن چکا تھا، لانگ ٹرم انویسٹر دھکے کا. تو وہ میں بنا اور پھر جناب اسٹاک نے جرنی شروع کی. اور میں نے پہلا جو لاس اپنا بک کیا مجھے یاد ہے سم ویئر 120 123 کے اوپر جا کے میں نے کہا یار نہیں، مجھے اس اسٹاک کے اندر نہیں رہنا اور مجھے یہاں سے نکلنا ہے. تو پھر بھی میں نے اپنا 50% جو تھا نا وہ پورٹ فولیو لیکویڈیٹ کیا، 50% پھر رہنے دیا. پھر اس اسٹاک نے کیا کیا، پھر اس نے اپنا ایور لو جو ہے نا 67 روپیز وہ مارا. ٹھیک ہے، اب جب اپنا ایور لو مارا تو اس کے بعد جب اس نے، اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی جو آر ایس آئی ہے وہ 13 پہ چلی گئی، 12 پہ چلی گئی تھی. نارملی جو آر ایس آئی ہے 30 کو سے بلو جاتی ہے 20 یا 18 کے اوپر سم ویئر یہاں، لیکن اس نے ان ایکسپیکٹڈلی نا اتنا اس کے اندر نا نیگیٹیوٹی آئی کہ اس نے جا کے آر ایس آئی نے 13 کے اوپر مارا اور کنٹینیوسلی آپ دیکھیں گے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی رہا. پھر یہاں اس نے جب مومنٹم شفٹ کیا تو یہاں آیا تو ایک دم میں نے ایک سائن آف ریلیف دیا، تو میں نے کہا یار اس سٹاک سے نکلو، جان چھڑاؤ اس سے نا. تو میں نے یہاں کہیں یہ دوبارہ واپس نہ پھر چلا جائے. تو لیکن پھر کیا ہوا، یہ میں آپ کو اپنی سائیکلوجیکل جرنی بتا رہا ہوں کہ اس سٹاک نے کیسے ٹریپ کیا. تو میں آلموسٹ 2 سے 3.5 سال اس سٹاک کے اندر رہا. 2021 میں رہا، میں نے بائی کیا جنوری میں، اور میں نے کچھ اپنی پوزیشن 2022 کے اینڈ میں اور کچھ پھر اگر مجھے ایگزیکٹ یاد، ہاں 2022 کے اینڈ میں، اور کچھ میں نے پوزیشن پھر اپنی بگننگ آف 2023 اور مڈ آف 2023 میں لیکویڈیٹ کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سٹاک، اگر آپ اس کے گلوبل پکچر دیکھیں، اس کا منتھلی کا چارٹ صرف دیکھیں نا، تو آپ کو ایک کلیئر اس کے اندر ایک مطلب نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے بھی یہ اپ ٹرینڈ کا سٹاک نہیں تھا جب میں نے اس سٹاک کے اندر انٹری لی تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کا سٹاک تھا اور کنٹینیوسلی یہ اس نے پھر اپنا ڈاؤن ٹرینڈ کا مومنٹم جاری رکھا. اب جو کرنٹ سینیریو ہے، جو کرنٹ سرکمسٹانسز میں یہ سٹاک چل رہا ہے، اگر ہم اس کی ویکلی کا چارٹ دیکھیں تو ایک چیز اگر آپ نوٹس کریں گے تو ویکلی میں نا یہ کنٹینیوسلی ایک ایریا کے اندر کنسالیڈیٹ کر رہا ہے. وہ ایریا جو ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو ہے 126 اور 165 170 کے درمیان میں ہے. تو اگر آپ اس سٹاک کے اندر موجود ہیں تو ایک جو میرا انالیسس ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اگر یہ سٹاک اپنے اس پریویس ہائی کو جو 177 178 کا ہائی ہے، اس نے اگر یہ یہاں سے ایگریسیولی ہائی والیومز کے ساتھ اوپر کی طرف بریک کرتا ہے تو پھر ایک بڑی ریلی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں شیل کے اندر. ٹھیک ہے، اور اگر یہ یہاں سے نیچے 126 سے نیچے جاتا ہے تو پھر ایک نیگیٹو جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. لیکن موسٹلی جو چانسز ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ کنٹینیوسلی ایک ایریا کے اندر ہی اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہا ہے. تو جو اس نے ایک وہ مطلب ایک ڈپ لینی تھی وہ آلموسٹ لے چکا ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو جو اس کے ایک سرٹن پورشن ہے وہ سعودیہ کی ایک کمپنی ہے، اس نے بھی بائی کیا. اس نے جو شیئر پرائس رفلی بائی کیا وہ 154 155 روپیز کی ایوریج جو شیئر تھی، اس حساب سے اس کے شیئرز کو بائی کیا. تو یہاں آپ وہ دیکھ بھی رہے ہیں ایک اپ ٹرینڈ میں آپ کو والیوم نظر آ رہا ہے. تو میرا جو اپنا انالیسز ہے کہ اگر یہ اپنے اس جو لیول ہے 175 کے لیول کو بریک کرتا ہے تو پھر اس میں ایک بڑا ہی ایگریسو قسم کا پازیٹیو مومنٹم آ سکتا ہے. موسٹ لائکلی یہ اگر یہ اس ٹارگٹ کو بریک کرتا ہے اور اس کے 1-2 کوارٹر میں اور فائنینشیل ریزلٹس اچھے آتے ہیں تو ٹرسٹ می یہ آپ کو سرپرائز دے سکتا ہے، ایک اچھا سرپرائز دے سکتا ہے یہ شیئر. لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں اپنے فنڈامنٹلز جو چیزیں اس کو آپ درست رکھیں. فنڈامنٹل میں کیا، ہمیشہ اپنی کوانٹٹی تھوڑی رکھیں، چھوٹی رکھیں. جب آپ کو کسی اگر شیئر کی مطلب سمجھ نہیں ہے تو اس ٹائم ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کافی آپ کو جو ڈفرینٹ اینالسٹ ہیں یا یو کین سے جو ٹیکنیکل اینالسٹ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. آپ کسی سے اس کی ایڈوائس لے سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یار اس پرٹیکولر شیئر میں آگے کوئی موو آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. اور تیسری چیز یہ کہ آپ خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس پرٹیکولر شیئر
جب میں ٹریپ ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہی سیکھا تھا کہ اپنی کوانٹٹی چھوٹی رکھنی ہے، کوانٹٹی تھوڑی رکھنی ہے، اپنا جو مارکیٹ کا نالج ہے اس کو امپروو کرنا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے، پھر اپنا جو نالج ہے اباؤٹ ٹیکنیکل انالیسس اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے، مجھے انڈیکیٹرز کا پتہ ہونا چاہیے، کینڈلز کے پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے، بیہیویئر آف سٹاک کا پرٹیکولر پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ہسٹوریکلی کوئی موو دی ہوئی ہے تو وہ کیوں دی تھی، اور آگے اب اگر یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو کیوں ڈاؤن ٹرینڈ میں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے سائیکولوجیکل جو پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، ان کا اس کے اوپر آپ کو بڑا کنٹرول ہونا چاہیے، اور سائیکولوجیکلی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کہاں تک لاس برداشت کرنا ہے. اس کے بعد شیل ہو یا اور کوئی شیئر ہو، جب آپ کا سٹاپ لاس ہٹ ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے سٹاپ لاس کو نیچے نہیں کرنا، آپ نے اس کو ہٹ ہونے دینا اور اس شیئر سے ایگزٹ لینا ہے. اپنے جو ڈسپلن ہے اس کو نہیں چھوڑنا. آپ نے کبھی بھی اپنے سٹاپ لاسز کے اوپر کمپرومائز مت کریں. جو آپ نے ڈیفائن کیا کہ یار یہ میرا اس سٹاک میں انٹری لے رہا ہوں، اور اگر یہ سٹاک اس رینج سے نیچے آ جائے گا تو میں اس سٹاک سے ایگزٹ ہو جاؤں گا. تو یہ ایک ڈسپلن جب آپ اپنا مینٹین رکھیں گے تو یقین جانیے کہ لانگ ٹرم کے اندر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کمپیئرنگ ٹو لاس کے. تو یہ ایک میری لرننگ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگین میں کوئی بائی اور سیل کی کال نہیں دے رہا. آپ اس سٹاک کو نظر میں رکھ سکتے ہیں کب، جب یہ 178 اور 185 کی جو رینج ہے اس کو بریک کرے ایگریسو والیومز کے ساتھ اور اوپر کی طرف آئے، تو پھر آپ بیسڈ آن جو فنڈامنٹل جو بیسک ہیں، آپ آر ایس آئی، آپ کا ایم اے سی ڈی، آپ دیکھیں ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں جب یہ سٹاک اپ ٹرینڈ میں تھا تو اس ٹائم آپ کو سیدھا نظر آ رہا ہے کہ ایم اے سی ڈی میں کس طرح کا مومنٹم ہے اور آر ایس آئی کس طرح اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اس کے مومنٹم کو. تو سیم اسی طرح کا ہی کچھ ملتا جلتا پیٹرن اس کا آگے بھی بنے گا. صرف آپ نے انالائز کرنا ہے. اس ٹائم آپ نے وہ گریڈی نہیں ہو جانا، اور اس ٹائم نہ ہی اتنا زیادہ فیئرفل ہو جانا کہ یار آپ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہیں میں پیچھے کی طرح پھنس تو نہیں جاؤں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے اس جرنی میں سیکھی، اور میں نے ضروری سمجھا کہ آپ دوست احباب جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان کے ساتھ میں یہ اپنا انالیسس شیئر کروں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا. میرا واٹس ایپ نمبر میری اس ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی رہنمائی چاہیے، آپ اپنے پورٹ فولیو کا انالیسس کروانا چاہتے ہیں، یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مارکیٹ میں نئے اور آپ کو کن چیزوں کا بیسک خیال رکھنا چاہیے، اگر آپ کو کچھ کوئک سجیشن یا کچھ مشورہ چاہیے تو یو کین ریچ می. میں اویلیبل ہوں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 24 آورز سے 48 آورز کے دوران آپ کو رپلائی کروں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.